الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر. صدق الله مولانا العظيم. واذكر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. آپ ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے ہمارے بندوں میں سے ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا. ابراہیم علیہ السلام والد ہیں، صاحب شریعت، اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہے، جد الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے دادا کا لقب رکھتے ہیں. اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے ہیں، اور آگے یوسف علیہ السلام ان کے پڑپوتے. قرآن کریم نے فرمایا ان کا تذکرہ کیجئے. کیوں کیجئے تذکرہ؟ ان کے تذکرے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تذکرہ ایک روحانی جراثیم ہے. جہاں جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہی چیز پیدا ہو جاتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جگہ برائی کا تذکرہ کیا جائے وہاں برائی خود بخود پیدا ہو جاتی. قرآن کریم جگہ جگہ کہے گا وذکر وذکر. آپ ہمارے فلاں بندوں کا تذکرہ کیجئے، ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، فلاں نبی کا تذکرہ کیجئے، اچھے لوگوں کا تذکرہ کیجئے. جہاں اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوگا، ان کی اچھائی کا ذکر ہوگا، ان کے اعلیٰ واقعات سنائے جائیں گے، وہاں خیر، برکت، ویسا ہی کردار وہاں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ کسی برے وقوع کا، کسی برے واقعے کا تذکرہ نہ کرو، چونکہ جہاں برائی کا تذکرہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ برائی خود بخود وہاں پیدا ہو جاتی. میڈیا کی گندگیوں میں سے ایک گندگی یہ ہے کہ میڈیا جس ہر طرح کی اچھی بری خبر کا، بلکہ اچھی کا تو تذکرہ کم کرتے ہیں، زیادہ بری ہی کا کرتے ہیں. کچھ ایسے واقعات بھی میڈیا پر آتے ہیں جو اخلاقاً قانون کو تو وہاں گرفت کرنی چاہیے، لیکن ان کا یوں ہر گھر میں تذکرہ ہونا نہیں چاہیے. قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا، اور بھائی آپ اس کا اگر تجربہ کرنا چاہتے ہیں، آپ 8-10 دن انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ اعظام، کسی کے تذکرے کو کوئی کتاب مطالعہ کر کے دیکھیے. آپ کو احساس ہوگا، محسوس ہوگا کہ زندگی پر، جذبات پر، خیالات پر کتنا پاکیزہ اثر پڑا ہے، کتنا پاکیزہ. آپ صحابہ کرام پر کوئی اچھی کتاب لے کر اس کو ذرا 8-10 دن پڑھیے، اور اس نیت سے پڑھیے کہ مجھے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. آپ ذرا اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ پڑھ کے دیکھیے، دل و دماغ پر کیسی کیفیات آتی ہیں اور کیسی برکتیں آتی. بہرحال آپ تذکرہ کیجئے ہمارے بندوں میں سے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا.
اولی الایدی والابصار، یہ محاورہ ہے، لفظی طور پر تو معنی بنے گا وہ ہاتھ والے اور آنکھوں والے تھے، لیکن مراد یہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہہ دیا جاتا ہے آپ تشریف لائیں ہمارے سر آنکھوں پر، تو یہاں یہ محاورہ ہے، مراد کیا ہے کہ آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوگی، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کا آنا ہمارے لیے بہت مبارک ہوگا۔ تو یہ محاورہ اولی الایدی والابصار، یعنی یہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر تھے اولی الایدی، اللہ نے ان کو قوت عمل عطا کی تھی۔ عربی میں جو بندہ بہت باعمل ہو اور عمل میں بہادر ہو، بہت محنت کرنے والا ہو، دلیر ہو، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اولی الایدی۔ فلاں لوگ جو ہیں وہ بڑے ہاتھوں والے ہیں، یعنی بڑے باہمت ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں وہ اپنی کسی طرح کی عملی کوتاہی کے روادار نہیں ہے۔ ابصار آنکھوں والے ہیں، یعنی ان کی پوری قوتیں، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب کی پوری قوتیں جسمانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی۔ اور اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اعضاء، جو جسمانی قوت دیتا ہے، اس کا صحیح مصرف اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کا صحیح مصرف کیا ہے؟ اگر کسی کو اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے، اس کا مصرف جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے، وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ، اور قرآن کا جو زیور ہے وہ اچھی آواز ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ اچھی آواز ہے۔ کسی کو اللہ نے عمدہ آواز دی ہے، اس کا مصرف قرآن کریم ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ اللہ نے کسی کو جسمانی طاقت دی ہے، وہ اپنے اعضاء کو، اپنی جسمانی قوتوں کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے۔ یہاں فرمایا وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ ظاہریاں بتانا یہ مقصد نہیں کہ ہاتھ اور آنکھیں تھی، یہ بتانے کا مقصد ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ایک محاورہ ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں، اسی لیے حضرت وہ جو مشہور صحابی عشرہ مبشرہ میں سے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے ان کا بازو شل ہو گیا تھا۔ انہوں نے 100 کے لگ بھگ تیر اپنے بازو پر لیے تھے حضور کو بچانے کے لیے، اور ان کا بازو کیا ہو گیا تھا؟ شل ہو گیا تھا، ناکارہ ہو گیا تھا، ناکارہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بعد میں ان کا وہ بازو، ظاہرہ ہر وقت ملاقات ہوتی تو برکت کے لیے اس بازو پر ہاتھ پھیرتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تمہارا بازو تم سے پہلے جنت میں پہنچ گیا، تمہارا بازو تم سے پہلے جنت میں پہنچ گیا۔ حقیقت میں انہوں نے اپنے اس بازو کا حق ادا کر دیا۔ اس سے زیادہ سعادت مند بازو کون سا ہو سکتا ہے جو کس کی حفاظت میں قربان ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ برکت کے لیے ان کے بازو پر ہاتھ پھیرتے، کبھی خوشبو لگاتے، اور انہیں دل لگی اور مزاح میں کہتے واہ واہ تم یہاں پھر رہے ہو اور تمہارا بازو کدھر پہنچا ہوا ہے؟ جنت میں پہنچا ہوا ہے۔ وہی آنکھیں، وہی دل و دماغ جو اللہ کی اطاعت میں لگے، ان کا حق ادا ہو گیا۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ، ان کا فتاوی محمودیہ بڑی جلدوں میں۔ ایک مرتبہ کسی مسئلہ کی تحقیق کرنے کے لیے عشاء کے بعد شروع ہوئے، فجر ہو گئے، فجر تک کسی تحقیق میں لگے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد پھر شروع ہو گئے، جہاں کھانے کی طلب ہوئی وہی منگوا لیا، ظہر تک لگے رہے۔ ظہر کے بعد جب تھک گئے تو آرام کے لیے لیٹے، تو جب اٹھے تو آنکھ کا پردہ پھٹ گیا۔ بھئی کیا ہو گیا؟ اٹھ کر پریشان نہیں ہوئے، جب پتہ چلا نا آنکھ کا پردہ پھٹ گیا تو پتہ کیا کہا کہ الحمدللہ میں نے ایک آنکھ کا حق ادا کر دیا، میں نے کیا کر دیا؟
ایک آنکھ کا حق ادا کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جسم جو اللہ کی اطاعت میں لگ جس دن، اب آگے رمضان آ رہا ہے، بندہ تراویح پڑھ کے تھک گیا، الحمدللہ یہ جسم کا صحیح مصرف تھا۔ یہ کیا تھا؟ جسم کا صحیح مصرف تھا۔ کہ عبد الباسط جب پاکستان آئے 87-88 یہاں کہیں آئے تھے آخری مرتبہ، تو ان کا ایک تفصیلی انٹرویو چھپا تھا، اس میں ایک بات تھی کہ اللہ نے آپ کو آواز بہت اچھی دی ہے۔ تو آگے سے پتہ کیا کہا؟ اللہ نے اچھی آواز ہزاروں کو دی ہے، دنیا گاتی پھرتی ہے، میں خوش نصیب ہوں، اللہ نے میری آواز کو قرآن کے لیے قبول کیا۔ اللہ نے میری آواز کو کس کے لیے قبول کیا ہے؟ ہاں، ان کے یہ الفاظ تھے، میں خوش نصیب ہوں، اللہ نے میری آواز کو کس لیے قبول کر لیا؟ ان سے پوچھا گیا کہ قرآن میں اثر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن سے اثر پیدا ہوتا ہے، اس کو دل سے پڑھا جائے، دل کی آواز دل تک جلدی پہنچ جاتی ہے، جو بھی اس کو دل سے پڑھے گا تو دل سے پڑھا ہوا قرآن کہاں پہنچ جاتا ہے؟ دل تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا تھا، خاص کر لیا تھا۔ وہ خاص صفت کیا تھی؟ ذکر الدار، گھر کی یاد۔ ذکر الدار کا بھائی لفظی معنی کیا ہے؟ گھر کی یاد۔ ذکر کہتے ہیں یاد کو، الدار کا معنی گھر۔ آیت کا مطلب یہ ہو گیا ہم نے ان کو خاص کر دیا تھا آخرت کی یاد کے لیے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ، بے شک ہم نے ان کو چن لیا تھا، بِخَالِصَةٍ، بطور خاص، ذکر الدار، گھر کی یاد کے لیے۔ یعنی ہم نے یہ جو ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان کے دلوں میں آخرت کی یاد کو رکھ دیا تھا۔ بھائی کس کو رکھ دیا تھا؟ آخرت کی یاد کو۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ یہ خاص وصف عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آخرت کے بارے میں ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ آخرت کے گھر کے بارے میں بھائی ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ آخرت کا اتنا استحضار ہوتا ہے ان کو۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم مختلف تعبیریں اختیار کرتا ہے۔ کہیں ہی دار القرار، ہی دار القرار، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار کہیں کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقی، لوگوں آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہیں۔ کہیں اس کو آخرت کی زندگی کو کہتا ہے حیاتا طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ بھائی قرآن کیا لفظ بولتا ہے؟ پاکیزہ زندگی۔ تو اللہ کے جتنے بھی عظیم الشان پیغمبر ہوئے ہیں، ان سب کا استحضار اور میلان بھائی کیا تھا؟ آخرت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ زندگی کے آخری خطبوں میں کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اس بندے نے اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو اور آخرت کو چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے۔ اس لیے فرمایا ذکر الدار وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک یہ سارے کے سارے عندنا ہمارے نزدیک لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، الاخیار اور بہترین لوگ تھے۔ اللہ فرما رہے ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ سب کے سب ہمارے بندے تھے اور ہم نے ان کو کیا کر لیا تھا؟ اصطفیٰ۔ وہ اسی سے نکلا ہے مصطفیٰ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ناموں میں سے کیا ہے؟ المصطفیٰ۔ کیا مطلب؟ چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ اس لیے تمام انبیاء لغوی معنی میں المصطفیٰ ہیں، چونکہ کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا۔ نبی بھائی کس کے انتخاب سے نبی بنتا ہے؟ اللہ کے انتخاب سے۔ اپنی عبادت سے کبھی بھی کوئی نبی نہیں بنتا۔ الاخیار، الاخیار یہ بہترین لوگوں میں سے ہے۔
یہ الاخیار خیر سے ہے، بہترین۔ آگے پھر فرمایا وَاذْكُرْ اسماعیل، یہ بھی حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے ہیں، آپ حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیجئے۔ بھائی کس کا تذکرہ کیجئے؟ اور حضرت یسع کا تذکرہ کیجئے، اور حضرت ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو قرآن میں ان کا بہت تذکرہ ہے، صحیح احادیث میں بہت تذکرہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضور علیہ السلام بھائی کن کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے۔ اور جو اگلے بزرگ ہیں حضرت یسع اور ذوالکفل، قرآن کریم نے ان کا 2 جگہ تذکرہ کیا ہے، صرف نام لیا ہے بس۔ قرآن کریم نے جہاں جہاں ان کا تذکرہ کیا ہے صرف نام لیا ہے۔ انبیاء کی لسٹ اور فہرست میں ان کا نام ہے۔ یہ کس زمانے کے ہیں، ان کو کیا حالات پیش آئے، کس قوم کی طرف نبی بن کر آئے، قرآن کریم نے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں کوئی بات نہیں بتائی، اور ہم اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ بائبل میں، تاریخی کتابوں میں ان کے حالات ملتے، لیکن وہ ساری اسرائیلیات ہیں، ہم ان پر بھروسہ کر نہیں سکتے، چونکہ ان میں ایسی باتیں بھی ہیں، بلکہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو انبیاء کے شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے جب نبیوں کی فہرست میں ان کا تذکرہ کر دیا، ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے بھائی، ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ آگے قرآن نے فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہے۔ بھائی یہ کیا ہے سب؟ آگے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا هَذَا ذِکر، لوگوں یہ نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے بھائی؟ آخری بات ذرا، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، یہ جو اچھا تذکرہ ہے، میں بار بار آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرتا ہوں، یہ جو ذکر خیر ہے، یہ جو اپنے بعد اپنا اچھا تذکرہ چھوڑ کے جانا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی عنایت اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ انبیاء کی تو شان بہت اونچی ہے بھائی، ہم جب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت علی المرتضیٰ کا، صحابہ کرام کا، تو بھائی ان سے دل پر ایک کیفیت آتی ہے کہ نہیں؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، یہ اپنے بعد تذکرہ خیر چھوڑ کے جانا، سچی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہر زندہ مسلمان، ہر موجود مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ میں اپنے محلہ میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں اپنا اچھا تذکرہ چھوڑ کر جاؤں۔ ہمارے جانے کے بعد ہمارے پڑوسی یہ کہیں کہ واقعتاً ایسا بندہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں تشریف فرما ہوئے تو ان کے ساتھ ایک یہودی کا گھر تھا۔ اس یہودی نے جب اپنا گھر بیچا تو ڈبل ریٹ مانگا، جی میں 20,000 درہم میں دوں گا۔ جو خریدنے والا تھا اس نے کہا یار میں نے آپ کے گھر کا معائنہ کیا ہے، آپ کا گھر جو ہے یہ 10,000 درہم سے زیادہ کا نہیں ہے، آپ ڈبل ریٹ مانگ رہے۔ تو اس یہودی نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا تھا مجھے بھی پتہ ہے میرا گھر 10,000 درہم کا ہے، میں اپنے گھر کے 10,000 درہم ہی لے رہا ہوں، جو دوسرے 10,000 درہم ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پڑوس کے لے رہا ہوں۔ کس کے لے رہا ہوں؟ اور یہ کہا کس نے؟ ہاں بھائی کہا کس نے؟ یہودی نے۔ اس نے کہا میں ڈبل ریٹ لوں گا، 10,000 مکان کی قیمت اور 10,000 حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پڑوس کی قیمت۔ اس لیے کہ پورے کوفہ میں، ہمارے پورے علاقے، پورے صوبہ میں آپ کو اس طرح کا پڑوس نہیں ملے گا۔ یہ ہے ذکر خیر۔ جب کوئی بندہ جائے اس کے سگے بھائی، خاندان کے لوگ یہ کہیں کہ واہ یہ ہمارے خاندان کا اعلیٰ ترین انسان تھا، ہمارے خاندان کا
اعلیٰ ترین انسان تھا۔ یہ جو ذکر خیر ہے، میں پیچھے اس کو بہت اکثر جب بھی فوتگی پر میں اس کو بیان کرتا ہوں، یہ ذکر خیر دلیل بنے گا، شہادت بنے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش کی۔ اس لیے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ میں میت پر کھڑا تھا حضرت عمر کی۔ بھائی سننا بات، بڑی عجیب بات ہے یہ، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میت پہ کھڑا تھا، پیچھے سے کسی شخص نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ پکے جنتی ہے۔ اس لیے پیچھے والا شخص کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں نے 10 مرتبہ حضور سے یہ سنا، اللہ کے نبی جب بھی کوئی بات بیان کرتے، اور یہ اعزاز صرف حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو ہوا۔ یہ بڑی باریک بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا خلیفہ اول حضرت علی ہے، بھائی اس بات کو یاد رکھیں گے آپ۔ حضرت علی یہ فرما رہے ہیں میں نے 10 بار حضور سے یہ سنا، اور احادیث میں یہ بہت ساری جگہ ہے، بلکہ شاید 10 سے بھی زیادہ جگہ۔ اللہ کے نبی کوئی واقعہ بیان کرتے تو فرماتے فلاں موقع پر ایسا ہوا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے، میں نے فلاں فیصلہ کیا میرے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی اپنے فیصلے میں تذکرہ کرتے کہ اس فیصلے میں میرے ساتھ کون شریک تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی بات۔ ہم فلاں جگہ گئے، میرے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر اور عمر۔ ہم نے فلاں کام کیا، میرے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر اور عمر۔ فلاں بات ہوئی، میرے پاس کون تھے؟ ابو بکر اور عمر۔ اللہ کے نبی دونوں کا حوالہ دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا یہ جنتی ہے، اس لیے کہ میں نے حضور سے بار بار یہ سنا، میں نے فلاں کام کیا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر، میں نے یہ کیا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر، میں نے یہ کیا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر۔ جو ہستی دنیا میں بار بار یہ کہہ گئی کہ میرے ساتھ فلاں موقع پر ابو بکر اور عمر ہیں، تو جناب اب عمر دنیا میں جس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آخرت میں بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ کہنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس لیے بھائی قرآن بار بار کہہ رہا ہے، دیکھو اب نبیوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ تذکرے ہمارے سامنے، تو مجھے اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے اس سے کہ ہم بھی اپنے حلقہ احباب میں، اپنے متعلقین میں جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم سے لین دین کرنے والے یہ کہے کہ یہ واقعتاً بہت اعلیٰ ترین بندہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ بہت اعلیٰ ترین بندہ تھا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔